السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 243 ایپیسوڈ نمبر 243 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے اور آپ نے حکایت نمبر 819 موتیوں کا ہار، اس کا آدھا حصہ سنا تھا۔ قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری 5ویں صدی ہجری کے اولیاء امت میں سے تھے۔ آپ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور آپ کے دن بہت ہی تنگ دستی میں اور غربت میں گزر رہے تھے۔ ایک دن آپ کو راستے میں ایک ریشم کی تھیلی ملی۔ آپ نے گھر جا کر دیکھا تو اس ریشم کی تھیلی کے اندر ایک بیش قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ جب وہ دوبارہ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں 500 اشرفیاں لے کر اعلان کر رہا ہے کہ جس کسی کو میرے موتیوں کا ہار ملے، اگر وہ مجھے لوٹا دے تو اس کے عوض میں یہ 500 اشرفیاں اسے دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر بن باقی انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں اور آپ نے اس تھیلی کی چند نشانیاں پوچھیں۔ اس نے وہ تمام نشانیاں جب بتائیں تو آپ نے وہ تھیلی اس شخص کے حوالے کر دی۔ اس شخص نے وعدے کے مطابق آپ کو 500 اشرفیاں دینی چاہیے، جسے لینے سے آپ نے انکار کر دیا اور کہا یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی چیز آپ کو لوٹا دوں۔ اب اس کے آگے میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا۔ انہوں نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا، لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود میں نے اس کو قبول نہ کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیے۔ ایک مدت کے بعد مکہ معظمہ سے چلا، ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر اور بھی بہت سے مسافر سوار تھے۔ اللہ کی شان، کشتی 20 سمندر میں ٹوٹ گئی۔ اس کے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کشتی کے ایک ٹکڑے پر کسی طرح بیٹھا رہا۔ سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تختے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں۔ ایک مدت تک میں سمندر میں اسی تختے پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، یہاں تک کہ کشتی کے اس تختے نے ایک جزیرے تک مجھے پہنچا دیا۔ اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی اور مسجدیں بھی تھیں۔ میں ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتا ہوا سنا تو اس کا چرچا ہوا، تو جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور سب نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم کو بھی قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ میں انہیں قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے لگا۔ اہل جزیرہ نے میرا بڑا اکرام کیا اور طرح طرح کے ہدیے اور عطیے مجھے دیے۔ ایک دن اسی مسجد میں مجھے نہایت خوش خط لکھے ہوئے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے۔ وہاں کے لوگوں نے میرے پاس جب وہ اوراق دیکھے تو انہوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ لکھنا بھی بہت اچھا جانتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے، میں خطاط بھی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا آپ ہمیں بھی لکھنا سکھا دیجئے۔ چنانچہ جوان اور نوعمر بچے خطاطی سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے اور میرا اور زیادہ اکرام ہونے لگا۔ ہدایہ اور تحائف سے انہوں نے مجھے مالا مال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا ہمارے ایک بڑے معزز اور باثروت گھرانے کی
ایک یتیم لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ میں نے ابتداً عذر کیا، لیکن انہوں نے ازراہ اکرام و محبت اصرار کیا، یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا۔ بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی گئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی۔ میں نے دیکھا اس کے گلے میں نہایت بیش قیمتی موتیوں کا گویا بے عین ہی وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا، اور میں نے وہ اس کے مالک کے حوالے کر دیا تھا۔ میں حیران اور تعجب اور غور سے اس ہار کو دیکھنے لگا۔ میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی، اور نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کے گلے میں پڑے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں نے بتایا کہ میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہی بلکہ گویا یہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا، پھر اس کے مالک کو میں نے واپس کر دیا تھا۔ پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا، اور ہر طرف شور مچ گیا۔ پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بے شک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا، تم نے اسے پایا تھا۔ وہ صاحب وحاجت بزرگ جن کو تم نے یہ ہار واپس کیا تھا، وہ اس لڑکی کے والد تھے، جو ہمارے جزیرے کے بڑے صالح بزرگ تھے۔ ان کا اب سے کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میں نے دنیا میں بس ایک ہی سچا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر واپس کر دیا تھا۔ میں اصرار سے اس کو 500 اشرفیاں دینا چاہتا تھا، مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ برابر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے، ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کروں۔ آج ہم خود دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صالح بندے کی دعا کو کس طرح قبول فرما لیا۔ سبق: اس واقعے میں دو مومنانہ کردار ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ ہمیں انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلا کردار اس مرد مومن کا ہے جس نے ہار پایا اور اسے بلا معاوضہ کے واپس کر دیا۔ اگر مومن اپنی نیکی، امانت اور دیانت کا کوئی بدلہ کسی بندے سے لینے پر راضی نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے محض اس کی خوشنودی کے لیے بندہ جب اپنے کو کسی سختی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پریشانی جھیلنے کے لیے ہنسی خوشی تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی صورتوں سے آسانیاں فراہم کرتا ہے کہ جنہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے بچ نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا، اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا کردار اس مومن کا ہے جس کا ہار گم گیا تھا۔ اگرچہ وہ ایک خوشحال اور دولت مند شخص تھا، لیکن اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے اس نے آرزو کی تو ایک خدا سے ڈرنے والے نیک اور متقی شخص کی آرزو کی۔ جس شخص کے دل میں جتنا ایمان ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے دل میں ان لوگوں کی قدر و منزلت بھی ہوتی ہے۔ جو سچے مومن ہوں، مومن کی نظر میں عزت اور بڑائی کا معیار صرف ایمان اور اللہ سے تعلق ہی ہو جاتا ہے۔ مال و دولت، نسل و خاندان سب اس کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ کسی شخص کے دل میں اصل عزت اور قدر کس چیز کی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دولت کا پجاری ہمیشہ دولت مندوں ہی کو بڑا سمجھتا ہے، صرف انہی کی عزت کرتا ہے۔ کھیلوں کے شوقین کی نظر میں مشہور کھلاڑیوں کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ ان کی قدر کرتے ہیں۔ جس کے دل میں گانے اور شعر و شاعری کی قدر ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں
اور ان کے تذکرے کرتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح جس کے دل میں ایمان اور عمل صالح کی قدر و منزلت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سچے اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کا احترام کرے گا اور انہی سے دلی لگاؤ اور محبت ہوگی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔